اب آپ کو آگے This پاک is افغان جنگ نظر آ رہی ہے؟ it is clear now. یہ انڈیا ہے، یہ اسرائیلین ہے، اسرائیلین ایجنڈا ہے. پاکستان سخت بمباری کرے گا آپ کے خیال میں ان کے اوپر؟ میرے خیال میں صرف بمباری نہیں کرے گا، بہت کچھ کرے گا. بہت کیونکہ کچھ. پھر وہ جو اٹیک ہوگا نا، وہ پھر ونس اینڈ فار آل ہوگا. اب لڑائی ہے کے پی کے بارڈر پہ، اور کے پی کا وزیر اعلیٰ تو کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ مسجدوں میں کتے کھڑے کر دیتی ہیں. کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے نا، وہ خود ایک سمگلر انسان ہے. اس کے اپنے وزیروں کی گاڑیاں، اس کے بھائیوں کی گاڑیاں وہ ادھر تھانوں میں کھڑی ہیں منشیات کے اسمگلنگ میں. اس کی وزارت میں کوہستان سکینڈل ہوا ہے 200 ارب روپے کا. یہ وہ لوگ اب وہ ایک امن جرگہ بلا رہے ہیں جس میں مسلم لیگ نون بھی جا رہی ہے. میرے خیال میں تو مسلم لیگ نون کو جانا ہی نہیں چاہیے. جو کے پی میں افغانی موجود ہیں، کے پی کی حکومت کہتی ہے ہم ان کو ڈپورٹ نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے جانا ہی جانا ہے. اس کے علاوہ there is no any other second option is available for anyone who is from Afghanistan. لیکن وہ کے پی کی حکومت کہتی ہے کہ ہم کوئی فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے کے پی میں. اگر فوجی آپریشن نہیں ہوگا تو پھر ٹی ٹی پی کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ پھر شاید دونوں کو ایک ساتھ ختم کیا جائے گا. آپ کو بشیر زیب، نور ولی محسود اور سہیل افریدی کی زبان میں کوئی فرق نہیں لگتا؟ کوئی فرق نہیں لگتا. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترکی میں جو مذاکرات ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو کر ناکام ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وزیر اعظم نے بھی آذربائیجان سے ہی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور وہ آذربائیجان سے ہی بیٹھ کے ویڈیو لنک پر کابینہ کا اجلاس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی صاحب. ان کا تعلق کے پی سے ہے، اور کے پی آج کل بہت اہم ہے، یہ افغانستان کے تناظر میں بھی اور ویسے بھی. السلام علیکم اختیار ولی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ مزمل سروردی صاحب. اختیار ولی صاحب، مذاکرات کی ناکامی کا تو سب کو اندازہ تھا، اس میں تو لگتا ہے کوئی سرپرائز نہیں ہے پاکستان کے لیے. جی ہاں، اس میں نتھنگ از لائک کہ آپ سرپرائز ہو جائیں. ایسی کوئی بات تو ہے نہیں، کوئی چیز ہے نہیں. وہ ساری چیزیں معلوم ہے. اور دوسرا، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے واضح کیا ہے کہ وہ لفظی، زبانی، کلامی ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ہماری بات موقف کو درست تسلیم کرتے ہیں، لیکن لکھ کر دینے کے لیے یا اس کو لکھت پڑھت میں لانے کے لیے اس سے وہ کتراتے ہیں. تو میرے خیال میں اب آپ کو آگے this پاک is- افغان جنگ نظر آ رہی ہے؟ مجھے پاک افغان جنگ تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن مجھے یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ اب شاید پاکستان اپنے سخت موقف کی وجہ سے، یہ جو ہوتی ہے نا، میں آپ کو مزمل صاحب تھوڑا سا بتا دوں. دنیا میں امن دو چیزوں کی دو طریقے ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ پیسفل ڈائلاگ کریں، یا پھر آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا لڑنا پڑتا ہے. اب مجھے جو لگتا ہے یہ امن اب تھوڑی سی لڑائی کے بعد ہی شاید آئے گا. اور کوئی بھی فاؤل پلے اگر ہوا، پاکستان نہیں کرے گا. فاؤل پلے کرے گا افغانستان. افغانستان نے فاؤل پلے کیا تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ اتنا شدید ہوگا کہ اس کے بعد پھر امن جو ہے وہ آ ہی جائے گا. تو میرے خیال میں، مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ دس از ناٹ کابل، دس از ناٹ افغانستان، دس از ناٹ افغان قوم، دس از سم تھنگ، بلکہ ایون اٹ از کلیئر ناؤ، یہ انڈیا ہے، یہ اسرائیلین ہے، اسرائیلین ایجنڈا ہے جو اس کے پیچھے ہے، جو نہیں چاہتے کہ یہ پیسفل ڈائلاگ جو ہے یہ پیسفلی ہو جائے، اور یہ پیس جو ہے یہ امن یہاں پر قائم ہو. وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور انہی کی طرف سے یہ ساری چیزیں جو ہے فنڈڈ بھی ہیں، سپانسرڈ بھی ہیں، فیسیلیٹیٹڈ بھی ہیں. اور مجھے اس میں نے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی ایسی چیز پاکستان ہے. کو تو اب افغانستان میں دہشت گردی کے اڈوں پر سرجیکل سٹرائک کرنا ہوگی، بغیر کسی فاؤل کے میرے خیال میں نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی فاؤل پلے ہوا، کہیں بھی کوئی انسیڈنٹ بھی ہوا، تو میرے خیال میں پھر کچھ بچے گا نہیں. پھر سرجیکل سٹرائک کیا، پھر بڑا کچھ ہو جائے گا. پاکستان سخت بمباری کرے گا آپ کے خیال میں ان کے اوپر؟
میرے خیال میں صرف بمباری نہیں کرے گا، بہت کچھ کرے گا، بہت کیونکہ کچھ. پھر وہ جو اٹیک ہوگا نا، وہ پھر ونس اینڈ فار آل ہوگا، اور اس کے ذریعے پھر اس کی قوت اور شدت اتنی ہوگی، پھر مطلب اس کے بعد پھر چیزوں نے، پھر بعض اوقات لڑائی بندہ لڑتا ہی اسی لیے ہے کہ اب چیزیں سیدھی ہو جائیں اور ٹھیک ہو جائیں. تو میرے خیال میں وہ پھر آپ پر وہ جنگ مسلط کی جائے گی جو مجھے لگتا ہے. اس کی تیاری ہے حکومت کی اور فوج کی؟ بالکل ہے. فوج پہ تو ہمیں فخر ہے، فوج ہماری ہر وقت تیار ہوتی ہے، اور حکومت نے یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ ڈائلاگ کرتی ہے، فوج پھر جا کے لڑتی ہے اگر ڈائلاگ کامیاب نہ ہو. اور جب آپ کی فوج جیت کر آتی ہے اور وہاں سے پھر وائٹ فلیگ اٹھتا ہے، سفید جھنڈی دکھاتے ہیں آپ کے مخالفین، دشمن، پھر آپ کی حکومت جو ہے ڈپلومیٹک محاذ پہ جا کے اس کو سنبھالتی ہے. یہ ایک بڑی اچھی ایک کمبینیشن ہوتی ہے حکومت کی، پولیٹیکل گورنمنٹس کی اور فوج کی. تو ہماری فوج میں اور ہماری حکومت میں اور پلس ہماری عوام میں کتنی ہم آہنگی ہے، یہ ہم نے مئی 2025 میں دیکھ لیا تھا، اور ہم نے دنیا کو دکھا دیا تھا اور وہ لڑائی کہ تو اپنے سے. ہاں، وہ لڑائی تو پنجاب کے اور سندھ کے بارڈر پہ تھی نا. اب لڑائی ہے کے پی کے بارڈر پہ، اور کے پی کا وزیر اعلیٰ تو کہتا ہے سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ مسجدوں میں کتے کھڑے کر دیتی ہیں. دیکھیں کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے نا، وہ خود ایک سمگلر انسان ہے. ہوں. اس کے اپنے وزیروں کی گاڑیاں، اس کے بھائیوں کی گاڑیاں وہ ادھر تھانوں میں کھڑی ہیں منشیات کے اسمگلنگ میں. یہ ہاتھ تو لگا کے دکھائیں اس کو. یہ تو خود مال مسروقہ ہے. اس کو دیکھیں مزمل صاحب، سہیل آفریدی کو پتا ہے کہ 4 دن کی چاندنی ہے اور اس کے بعد اندھیری رات ہے. اس کو کسی نے گلی محلے میں، یہ گلبہار سے کڑا ہوا تھا، اس کو کسی نے کونسلر نہیں بنایا تھا اس سے پہلے جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے. یہ تو فیض حمید کی باقیات کا کمال تھا کہ یہ اس میں ایم پی اے بن گیا، اور کبوتر اس کے سر پہ بیٹھ گیا، اور یہ وزیر اعلیٰ بھی بن گیا. تو وزارت اعلیٰ اس کی کیا ہے؟ اس کی کریڈینشلز کیا ہیں؟ اس کی کریڈیبلٹی ہے کیا؟ اس کی انپٹس کیا ہیں؟ جمعہ 8 دن اس کو ہوئے نہیں، یہ تجربہ اس کا ہے نہیں. جس وزارت سے، جب اس سے پہلے یہ وزیر تھا علی امین گنڈا پور کے کیبنٹ میں، اس کی وزارت میں کوہستان سکینڈل ہوا ہے 200 ارب روپے کا. اس کو تو یہ نہیں پتا کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے. جس بیچارے نے کبھی زندگی میں سوراب سائیکل نہیں چلائی تھی، اس کو بوئنگ 777 پہ بٹھا دیا. اچھا، جس لیکن کو اب وہ یہ نہیں ایک پتا منظر کیا کرنے جس جا کو رہے یہ نہیں پتا کہ ایک پاؤ، ایک چٹانگ کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا ایک شیر کا وزن زیادہ ہوتا ہے، وہ بیٹھ گیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں، وزیر اعلیٰ صاحب کی جو فوج کے خلاف باتیں ہیں، وہ میں کہتا ہوں وہ پاکستان کی بنیادی اساس کے خلاف اور ریاست کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف اور سلامتی کے اداروں کے خلاف جو کچھ انہوں نے کہا، یہ ہرزہ سرائی ہے. اپنی قد کاٹ، اپنے وزن سے، اپنے حجم سے انہوں نے وہ تجاوز کی ہے. میرے خیال میں یہ ان کی پہلی غلطی نہیں ہے، یہ ان کی تیسری چوتھی غلطی ہو گئی ہے. اور اگر اس فوج سے آپ کو اتنی پرابلم ہے تو کیوں نہیں کہتے مزمل صاحب؟ میں تو ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں افریدی ہوں اور میں پٹھان ہوں اور غیرت مند پختون ہوں، تو بتا دینا. وہ ایک ملاقات جو کور کمانڈر آپ کے گھر پہ آیا تھا وہ تو واضح ہے، لیکن اس سے پہلے 2 بار آپ کور کمانڈر صاحب کے گھر پہ گئے تھے، ملاقات کر کے آئے تھے، اس کا ذکر نہیں کرتے. کیا کرنے گئے تھے؟ کیا مانگنے گئے تھے؟ کیا ڈسکشن کرنے گئے تھے؟ یہ باہر آ کر دن کے اجالے میں یہ تڑیاں مارتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کمرے میں جا کر یہ پیروں پہ پڑ جاتے ہیں. یہ نہیں، وہ لوگ ہیں. اب وہ ایک امن جرگہ بلا رہے ہیں جس میں مسلم لیگ نون بھی جا رہی ہے. میرے خیال میں تو مسلم لیگ نون کو جانا ہی نہیں چاہیے. اس بیان کے بعد جو انہوں نے پاک فوج کے خلاف دیے، جنہوں نے مساجد کی توہین کی ہے، میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو نہیں جانا چاہیے. میں تو، یہ میری اٹس مائی پرسنل اوپینین.
اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تو اپنی جماعت کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جب تک یہ اس بات پہ معافی نہ مانگ لے، یہ ناک رگڑ کے معافی نہ مانگے تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کے منہ سے بو نہیں آئے، بدبو آتی ہے، وہ بدبو آتی ہے، مودی کی بدبو آتی ہے، اس کی زبان کی، نیتنیاہو کی، دہشت گردوں کی، سمگلروں کی، اوباش لوگوں کی، لچوں اور لفنگوں کی، ان کی بدبو آتی ہے. میرے خیال میں جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، ان کے لفظوں سے خوشبو آتی ہے، ان کے لہجے جو ہیں وہ شفا دیتے ہیں. یہ تو بیماریاں پھیلا رہے ہیں، یہ تو تعفن پھیلا رہے ہیں، یہ تو پورے ملک کو، پورے صوبے کو، ایک موجود ہے نسل کو جو انہوں نے افغانی آلودہ موجود ہے، کر دیا ہے. جو کے پی میں افغانی موجود ہیں. کے پی کی حکومت کہتی ہے ہم ان کو ڈپورٹ نہیں کرنے دیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہوگی ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے؟ سر انہوں نے نکل جانا ہے، انہوں نے جانا ہی جانا ہے. اس کے علاوہ there is no any other second option is available for anyone who is from افغانستان. کوئی نہیں رہے گا. اگر یہ کام صوبائی حکومت نہیں کرے گی تو میں آپ کے مزمل صاحب یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ the days are numbered، اور پھر چیزیں آپ دیکھ لیں گے کہ پھر کس طرح ہوتی ہیں. آپ وہ کا خیال چیز ہے پھر ٹھیک ہو جائیں گی پی ٹی آئی کی جب حکومت ختم ہو بہت جائے پی ٹی آئی بھی نہیں رہے گی، حکومت بھی نہیں رہے گی. مجھے نہیں لگتا کہ پھر چیزیں اس طرح چلیں گی. ریاستی پالیسی کے خلاف پھر صوبے کی پالیسی الگ نہیں چل سکتی. اتنی ہماری کانسٹیٹیوشن میں، ہماری ڈیموکریسی میں اور نیشنل انٹیگریٹی میں اتنی اسپیس نہیں اویلیبل کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے کھیلتے رہیں اور وفاق اپنی مرضی سے کھیلتے رہیں. نو، ایک گاڑی کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے بیک وقت، اس کے دو سٹیئرنگ نہیں ہو سکتے ہیں کہ ایک نے لیفٹ کا انڈیکیٹر لگایا ہو اور دوسرے نے رائٹ کا لگایا ہو. اٹ وونٹ ہیپن، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ڈویبل نہیں ہے. یہ مجھے پتا ہے یہ ہو نہیں سکے، یہ گاڑی آگے چلے گی نہیں. لیکن وہ کے پی کی حکومت کہتی ہے کہ ہم کوئی فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے کے پی میں. اگر فوجی آپریشن نہیں ہوگا تو پھر ٹی ٹی پی کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ پھر شاید دونوں کو ایک ساتھ ختم کیا جائے گا. یہ بات وہاں پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی ٹیررزم، مطلب آپ دیکھ لیں بی ایل اے کو دیکھ لیں، ٹی ٹی پی کو دیکھ لیں، ٹی ٹی اے کو دیکھ لیں، بی آر اے کو دیکھ لیں، ان کی لینگویج میں اور سہیل آفریدی کی لینگویج میں کوئی فرق ہے؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں لگتا، کوئی فرق نہیں لگتا. تو یہ میرے خیال میں آپ کو بشیر زیب، نور ولی محسود اور سہیل افریدی کی زبان میں کوئی فرق نہیں لگتا؟ کوئی فرق نہیں لگتا، بالکل نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے ایک ہی یہ جو زبان بول ہاں، یہ جو خود کو کہتے ہیں میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، رہا چیف ایگزیکٹو پہلے اپنے ضلع کا تو چیف ایگزیکٹو بنے. ان کے اپنے حلقے میں، ان کے اپنے ضلع میں، خیبر میں، وادی تیرا میں منشیات کے کارخانے لگے ہیں. مسٹر چیف ایگزیکٹو، ذرا منہ ہاتھ دھو کے پہلے وہاں جاؤ، وہ چیزیں بند کراؤ. پورے معاشرے کو بیمار کر دیا ہے تم لوگوں نے، برباد کر کے رکھ دیا ہے. بھنگیوں کا ایک اپنا ایک لیڈر آ گیا تھا، وہ کہتے ہیں بھنگ کے کارخانے لگاؤ. کوئی شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. بات کرتے ہو کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، انقلاب لائیں گے. تم یہ منہ اور مسور کی دال. جاؤ پہلے ذرا ان کے خلاف ایکشن لو، وہ چیزیں بند کراؤ. یہ جتنا منشیات اس معاشرے میں پھیلتے اس وقت، پہلے جو بھی تھا، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہی سہیل آفریدی ٹائپ مافیا ہے اس کے پیچھے، اور یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پہلے جاؤ ذرا چیف ایگزیکٹو پڑھنا تو اپنا ادھر دکھاؤ، ہم دیکھیں تم میں کتنا دم ہے کہ ایم ہی ڈائلاگ شیلاگ مارتے ہو. افغانستان کے ساتھ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں رجیم چینج ہوگا، نئی حکومت آئے گی، یا اسی حکومت کے ساتھ آخر میں معاملات طے ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں اسی حکومت کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے. رجیم چینج نہیں ہوگا؟ لیکن نہیں، مجھے رجیم چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. میرے خیال میں پہلے کچھ لوگوں کو ذرا تھوڑا سا سمجھانا بتانا پڑے گا، اس کے بعد پھر کام جو ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے، میں نا امید نہیں ہوں کہ ہو جائے گی، سیٹنگ ہو جائے گی. کہتے ہیں مذاکرات تو استنبول میں ختم ہو گئے ہیں نا؟
مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، لیکن مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ آگے کوئی امید دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن شاید ہو بھی جائیں. دیکھیے، کیپ دا ہوپس الائیو. اگر ہو گئے تو بہتر ہے، ادروائز جو نصیب میں لکھا ہوگا وہ. ہمارے ہاں بہت بڑا ایک اچھا پروورب ہے پشتو میں کہ جس بلا سے خلاصی نہ ہو پھر اس کو جپھی ڈال دو. جس مصیبت سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی ہے بس اس کو گلے لگا لے، پھر بس ٹھیک ہے، پھر لگا لیں گے گلے. جو افغان مہاجرین یہاں پہ ہیں، جب پاک افغان لڑائی ہوگی وہ کس کے ساتھ؟ میرے خیال میں ہم نے 50 سال یا کچھ اس سے اوپر جس قوم کو پالا، سینے سے لگا کے رکھا، ان کو کام دیا، کاروبار دیا، گھر دیا، چھت دی، پناہ دی، پیار دی، محبت دی، اپنے معاشروں میں جگہ دی، یہاں تک کہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں فیل کیا ہوگا کہ وہ دوسرے درجے یا تیسرے درجے کے شہری ہیں. دنیا میں کہیں ایسا قانون نہیں ہے، لیکن آج بھی ان کے منہ سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے پاکستان کے متعلق، ہم نے کوئی اچھا تو ہم نے بڑا کم ہی کچھ سنا ہے. تو میرے خیال میں مجھے کوئی ان سے ایسی خاص امید نہیں ہے کہ وہ کس سائڈ پہ ہوں گے. بہرحال ان کو جانا ہی جانا ہے. اور یہ جو پیپلز پارٹی نے 27ویں ترمیم کی کچھ باتیں مانی ہیں اور کچھ نہیں مانی ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے مزمل صاحب، کبھی بھی کوئی بھی اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ آپ 10 پوائنٹ ایجنڈا رکھیں اور 10 پوائنٹس کے سارے جو ہیں وہ مان لیے جائیں یا وہ پورے ہو جائیں. مجھے میں نہیں ہوتی. 10 میں سے کبھی آپ کی 9 ہو جائے تو یہ بڑا ہائی سکور ہوتا ہے، کبھی 8 ہو جاتی ہیں یہ اچھا سکور ہوتا ہے، 7 ہو جاتی ہے اس کو اچھا کہتے ہیں، آدھی بھی ہو جائے تو اس کو ایوریج کہتے ہیں. تو ہوتا ہے، یہ ایک بڑا پیکج ہوتا ہے. اس میں پھر چند چیزوں پہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، چند پہ نہیں چل سکتے. جیسے 26ویں آئینی ترمیم تھی، وہ ایک سٹیپ تھا. یہ اس کا 27ویں ترمیم جو ہے اس کی کنٹینیویشن میں سٹیپ 2 ہے. شاید پھر آپ کو سٹیپ 3 میں آگے بھی ایک ترمیم اور لانی پڑ جائے. ہوپ فلی کہ اس میں سارا کچھ ہو جائے سیدھا اور ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہوگا، ادروائز ہو ہی جائیں گے. اب ایک بات طے ہے، پاکستان اب کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں، اور دوسرا جو سفر ہم نے شروع کیا ہے ایک سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف، اس موومنٹ میں ہماری کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ دھندلی تصویریں جو ہیں وہ واضح ہونے لگ گئی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی صاف ہو جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے 2026 جو ہے وہ سیاسی صفائی کا سال ہے؟ میرے خیال میں صرف سیاسی جمہوری نہیں، پارلیمانی بھی کہہ لیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو 2026 کا سال ہے یہ مکمل صفائی کا سال ہوگا. سارا گند جو ہے وہ صاف کر دیا جائے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، گند سارا صاف ہو جائے گا. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.